باتیں ایسی ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی ہوں، اتنی زیادہ ہوں، کیونکہ یہ شاید ایک آدھ آواز ہے جو اٹھ رہی ہے، اور جو دوسری طرف سے مسائل ہیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ یقیناً برکت فرماتا ہے اپنے معاملات میں۔ تو ایک پیغام میں سمجھتا ہوں آپ کا ہمارے لوگوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، آج سے اپنے اس معاملے میں جو عمل وہ شروع کر دیں، جو خود استخارے کے خواہش مند ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ ہر زندگی میں ہر معاملے میں انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اپنے لیے اور پھر اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے عزیز و اقارب ہیں نا جی، دوست احباب ہیں، ذرا اس پر فرمائیے۔ ایک جو ضروری بات ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ جی اپنے سارے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، جی ان کے لیے، جی خاص طور پہ آپ سارے سٹاف کے لیے، جی جی اور دیگر جو میرے اس شعبے سے تعلق رکھنے والے جو جی شرعی طور پر معالجین ہیں، ان کے لیے کہ اگر اس فیلڈ میں آپ لوگوں نے قدم رکھا ہوا ہے جی تو اپنی سیفٹی کو مضبوط بنا لیں۔ اچھا جی آپ سیف ہوں گے تو اس کام کی راہیں آسان ہوں گی۔ جی بے شک اگر آپ سیف نہیں ہیں تو یہ پروگرام جو آپ کو آج چلتا ہوا نظر آتا ہے، لوگ اس کو بگاڑ دیں گے۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پہ مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے چکری والی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا جی کہ میرے پاس ایک لڑکا آیا اور آ کے کہتا ہے سلفی صاحب ہمارے گھر آئیں، میری بہن جو ہے وہ آٹا چھاننے کے لیے وہ پیٹی سے آٹا نکال کے اسے چھانتی ہے تو اوپر سے آٹا ڈالتی ہے، نیچے سے آگ نکلتی ہے۔ اچھا میرا خود ذاتی میں جی اپنے جی اس نے بتایا آپ کو علاقے آتا کی بات کرتا ہوں اچھا جی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے آٹا ڈالا ہے ہگی چھاننی میں اور اسے وہ صاف کرنے کی غرض سے نیچے جی گھروں میں پلیٹ جو بھی معمول ہے رکھی ہمارے، ہے ہاں تو وہ آٹا ڈالا ہے لیکن نیچے سے آگ نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، مغرب کے ٹائم پہ میں اذکار کرتا ہوں، جی ہر ایک کو کرنے چاہیے، جتنے بھی ساتھی ہیں، چاہے عصر کے بعد کریں یا مغرب جی کے جی بعد، جو کسی کا معمول ہے۔ جی جی میں مغرب کے بعد اپنے معمول کے حساب سے کرتا ہوں۔ میں اس کی یہ بات سن کے نا حیران ہو گیا، میں نے کہا یار یہ بات ماننے والی نہیں ہے کہ کیسے آٹا ڈالا ممکن ہے ہاں نیچے سے آگ نکل اور رہی نیچے سے آگ نکلتی ہے، میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ ہے۔ کہتا جی آپ مانے نہ مانے، آپ ایک دفعہ آ کے دیکھیں تو صحیح نا ہماری حالت کیا ہوئی ہے۔ ٹھیک میں اسی طرح نماز پڑھ کے جلدی سے نکلا، میں اذکار بھی بھول گیا کہ کرنے تھے کہ نہیں، میں وہاں چلا گیا تو میں نے اس بچی کو کہا، میں نے کہا آپ ذرا میرے سامنے اس آٹے کو چھانو۔ چھانو آٹا ٹھیک اس نے پیٹی سے آٹا لیا، نیچے ایک پرات ٹرے رکھی، اسے چھاننے کی غرض سے یوں کر رہی تھی تو نیچے سے میرے سامنے آگ گر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اب یاد نہیں تھی کہ میں نے اذکار کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، میں اسی حالت میں چلا گیا اور میں نے جلدی سی نا اس کے آٹے کے نیچے یوں کر کے ہاتھ کیا تو وہ ہاتھ پہ میرے اتنا زبردست قسم کا کرنٹ لگا کہ کئی دن میں پھر اس بازو کے درد کی وجہ سے جو ہے نا وہ پکڑا رہا۔ میری اپنے ساتھیوں سے، آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں نا، حقیقت میں یہ آپ ایک بہت بڑی جنگ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا ایک طرف ہے جو شریعت کے طریقوں کا مذاق اڑا رہی ہیں اور آپ اس چیز کو لے کے شریعت کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، تو آپ اپنی سیفٹی مضبوط رکھیں جہاں پہ بھی ہوں۔ نماز کا ٹائم چلو 2 نمازیں اکٹھی ہو جائیں گی، مغرب کے ساتھ عشاء، آپ سفر میں ہیں، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، شریعت نے اجازت دی، آپ اکٹھی کر کے پڑھ لیں، جی ٹھیک لیکن اپنے اذکار کو اذکار ٹائم پہ کریں گے، آپ کی سیفٹی ہوگی، آپ لوگوں کے پھینکے ہوئے جالوں سے، ان کے پھینکے ہوئے شیطانی قوتوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو میری یہی گزارش ہے، اس چیز کو اپنایا جائے۔ واہ، مفتی صاحب سے میں نے گزارش کی کہ آپ کے لیے پیغام دیں، انہوں نے پیغام ہمارے لیے دیا ہے، لیکن ان کی بات سنتے مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ ہماری اس کوشش کے لیے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہتے نہیں ہوں گے، جو جاننے والے ہیں، جو حقیقت شناس ہیں، کہ یہ خدمت ہے؟ اور مجھے اعتماد بھی حاصل ہو رہا ہے، اللہ رب العزت جو سمیع و بصیر ہے وہ بھی تو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ یقیناً اصلاح کا پہلو موجود ہے، کمزوریاں، کوتاہیاں، غفلت انسان میں موجود ہوتی ہے، لیکن آپ دعا کریں گے،
ہمارے سارے دوست کوشش کریں گے، اللہ رب العزت ان تمام معاملات کو بہتر کر دے گا۔ ہمارا جو موضوع ہے آج، مجھے یاد آ رہا ہے، اجیبوا دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو جب وہ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے تو ہم اسے کیوں نہیں پکارتے؟ استخارہ بھی کیا ہے؟ اس کو پکارنا ہے، اللہ کو پکاریں خالص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ اور بار دیگر عرض کرتا ہوں، استخارہ خود کیجئے۔ دو معزز لوگ آپ سے قرآن و سنت کی روشنی میں کھلم کھلا کہہ رہے ہیں، کسی سے استخارہ کروانا، کسی سے حساب لگانا، شریعت میں اس کی کوئی نہ گنجائش ہے، نہ جواز ہے، نہ اجازت ہے۔ یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، مشورہ ہو سکتا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، لوگوں کی آپس میں مشاورت ہوتی ہے، لیکن سب سے بہترین مشاورت کس سے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا عزت شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، آپ کو علم نافع، عمل صالح عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ میں اپنا دل آپ کو کھول کر دکھاؤں کہ آپ کے لیے اور آپ کے لیے کتنی محبت ہے اور آپ کے لیے کتنی دعائیں ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کے شرف سے بہرامند فرمائے۔ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به